الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، گزشتہ جمعے غزوہ بدر تفصیل کے ساتھ مکمل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملات کیے گئے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بالتفصیل بیان ہوئے. اب غزوہ بدر کے بعد کی سیرت کا تذکرہ کروں گا. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، بدر کی فتح ایک ایسی فتح تھی جس نے مدینے والوں کی دھاک پورے عرب پہ بٹھا دی تھی. تمام لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ دین اسلام اپنے قدم جما چکا ہے. اب اسلام صرف دفاعی پوزیشن میں نہیں بلکہ ہر وہ آدمی جو اسلام کی طرف آنکھ اٹھائے گا اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے. جو اسلام کی طرف ناپاک عزائم کے ساتھ اقدام کرے گا اب دین اسلام کے علم بردار اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور اللہ کے فضل سے مٹھی بھر مسلمانوں کا اپنے سے 3 گنا لشکر پہ غالب آ جانا اس نے ہر کسی کو سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اللہ کی مدد ہے، کوئی غیبی نظام ہے. اس فتح کی وجہ سے سرزمین عرب میں انقلاب کا ایسا نقارہ بجا کہ جو دور دور تک سنائی دینے لگا. ادھر مسلمان مدینہ منورہ میں شاداں ہیں، فرحاں ہیں، اللہ کے وعدوں پہ خوش ہیں. ادھر مکہ المکرمہ میں گھر گھر میں ماتم اور صف ماتم اور رونے دھونے کی آوازیں ہیں. اس کا ابا چلا گیا، اس کا بھائی چلا گیا، اس کا بیٹا چلا گیا. قسمیں کھا رہے ہیں. ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم اپنے باپ کا، ہم اپنے بھائی کا، ہم اپنے رشتوں کا بدلہ لے کے ہٹیں. یہاں تک کہ صفوان بن امیہ جس کا والد امیہ بن خلف جس کو میں نے بتایا تھا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے مارا، صفوان بن امیہ یہ بیت اللہ کے صحن میں عمیر بن وہب کے ساتھ بیٹھا ہوئے، دونوں باتیں کر رہے ہیں آپس میں.
صفوان کہنے لگا اب تو ہمارے سرداروں کے مرنے کے بعد زندگی میں مزہ نہیں رہا۔ صفوان کہتے ہیں آگے سے، عمیر آگے سے کہتے ہیں واقعی اب تو زندگی بے مزہ سی ہو گئی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا، مجھے اپنے گھر والوں کے خرچے کا ڈر نہ ہوتا، تو میں ابھی جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس کا عمیر کا بیٹا بھی قید میں تھا مدینہ منورہ۔ صفوان بڑا خوش ہوا، کہنے لگا عمیر تو قرضے کی پرواہ نہ کر، اہل و عیال کے خرچے کی ٹینشن نہ لے، وہ میری ذمہ داری، بس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ انہوں نے تلوار کو زہر میں بگویا اور تلوار بگو کے زہر میں مدینہ منورہ پہنچے۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گزرے۔ انہوں نے عمیر کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کہ لگتا ہے اس کے ارادے ٹھیک نہیں۔ ان کی تلوار پکڑ کے کہتے کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے بیٹے کو آزاد کروانے آیا ہوں۔ ان کا چلو اللہ کے نبی کے پاس۔ عمیر بن وہب کو پکڑ کے حضرت عمر ابن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے فرمایا عمیر کیسے آئے؟ اے اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ اسی مقصد کے لیے آئے ہو؟ جھنجھوڑا اسی مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا ہاں ہاں اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا عمیر پھر حتیم میں صفوان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ حتیم میں صفوان سے کیا چل رہا تھا؟ اب تو اور ہل گئے اندر سے، لیکن بات پوری نہیں۔ کہنے لگے کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا صفوان نے تجھے یہ ضمانت دی ہے کہ اگر تو اللہ کے نبی کو قتل کر دے میں تیرے گھر کا خرچہ اٹھاؤں۔ اب ان سے اگلی کوئی بات نہیں آئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول، اس لیے کہ فوالذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ بات میرے اور صفوان کے سوا کسی تیسرے بندے کو پتہ نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ بات آپ کو اللہ نے بتائی، آپ پہ اللہ کی وحی آتی۔ اسی وقت اسلام قبول کیا۔ ادھر صفوان بن امیہ مدینہ منورہ میں مکہ المکرمہ میں لوگوں کو گلیوں میں کہتا پھر رہے ان قریب میں تمہیں ایک ایسی خبر سناؤں گا کہ تم بدر کا صدمہ بھول جاؤ۔ اور وہ خبر کیا تھی کہ حضور کے قتل کی خبر سناؤں۔ اللہ کی شان، ادھر سے خبر پہنچی کہ عمیر تو حضور کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، خود قتل ہو چکے، اللہ کے محبوب کے دیوانے بن چکے، عمیر تو اسلام لا چکے۔ اب غصے میں قسم کھائی کہ قسم کھاتا ہوں عمیر تم سے کبھی نہیں بولوں۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے بعد میں صفوان بن امیہ کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ صفوان بھی مسلمان ہوئے، بعد میں ہوئے، عمیر کو اللہ نے اسی وقت اسلام کی توفیق دے دی۔ تو یوں آپس میں تذکرے، مدینہ المنورہ میں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کو سن کے بہت ناراض تھے۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، بہت گٹ بڑا یہودی تھا۔
काब बिन अशरफ को जब पता चला कि बदर के मैदान में अल्लाह के नबी को फतह हो गई तो गुस्से के मारे कहने लगा बतनुल अर्द खैरुम मिन अर्दिहा, बतनुल अर्द खैरुम मिन ज़ाहिरिल अर्द, के ज़मीन का अंदर ज़मीन के ज़ाहिर से बेहतर है, यानी अब रूए ज़मीन के ऊपर नहीं रहना चाहिए, गैरत की वजह से मर जाना चाहिए। तो ये मदीना मुनव्वरा छोड़ के मक्कातुल मुकर्रमा आ गए। इसने मक्के वालों को, शायर था बहुत बड़ा, इसने मक्के वालों को जो जो जिसके घर के मर गए थे उनको मरसिए याद करवाए, उनको पढ़ पढ़ के खुद रोता, उनको रुलाता और कसम खा खा के कहता ऐ लोगों कसमें खाओ कि हम अपने माँ बाप का बदला लेंगे। बैतुल्ला का गिलाफ पकड़वा के कहता कसम खाओ कि मैं अपने बाप का बदला लूँ। और इस बेईमान और खबीस ने यहाँ तक बस नहीं की, मुसलमान ख़वातीन के बारे में इश्किया अशार कहने लगा। फिर इस पे भी बस नहीं की, सबसे बड़ा गुनाह इसका ये था कि इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजों में अशार कहने शुरू कर दी। सबसे बड़ा जुर्म इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सारिमुल मसलूल में कि बहुत बड़ा जुर्म नबी की शान में तौहीन करना है। इसने वो भी कहने शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी में है, मन लिकाब इब्न अशरफ, इस काब इब्न अशरफ को कौन निमटाए। फ़क़ाम मुहम्मद इब्न मसलमा, मुहम्मद इब्न मसलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह अतुहिब्बु अन तक़्तुलहु, क्या अल्लाह के नबी आप इसको पसंद करते हैं कि इसको कत्ल कर दिया जाए। आपने फरमाया हाँ इसको कत्ल कर दो। मुहम्मद इब्न मसलमा 2-3 दिन, बुखारी में यहाँ ये अल्फाज नहीं है, एक और रिवायत में है 2-3 दिन घर गए, सोचते रहे कि इस यहूदी को किस तरह कत्ल किया जाए। फिर अल्लाह के महबूब के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी फ़अज़न ली अन अक़ूल शैआ, अगर इजाज़त हो तो मैं काब इब्न अशरफ के सामने चंद जुमले कह सकता हूँ। इसका मतलब ये था कि मैं ऐसे जुमले कह सकता हूँ जो बज़ाहिर इस्लाम के ख़िलाफ़ हों, लेकिन मेरा इरादा उनको इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने का नहीं, काब इब्न अशरफ को काबू करने का है। आपने फरमाया ठीक है इस्तेमाल कर सकते हो। ये गए अपने साथ 5 सहाबा को लेके काब इब्न अशरफ को मिलने के लिए। कहने लगे काब मैं तुमसे कर्जा लेने के लिए आया हूँ, हमने तो जब से इस्लाम कबूल किया है माअदल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हमसे ज़कात मांगते हैं, कभी हमसे सदका मांगते हैं, तो हम तो दे दे के मकरूज़ हो चुके। हमारे ऊपर तो कर्ज़ों पे कर्ज़े चढ़े हुए हैं। ये आगे से खुश हो गया कि बंदा अपना ही है, बंदा अपनी बरादरी का है। कहने लगा अल्लाह की कसम अभी तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, जितना तुम आगे चल के तंग हो गए तुम्हें और तंगी होगी। ये आगे से कहने लगे भाई बात ये है अब तो हम हुजूर को छोड़ भी नहीं सकते, हम तो अंजाम का इंतज़ार करेंगे। काब इब्न अशरफ समझा कि ये कहना ये चाहते हैं कि अरब कौलो करार के पक्के होते हैं, जब हुजूर वफ़ात पा जाएंगे तो हम खुद ब खुद इस्लाम से निकल आएंगे। लेकिन सहाबी के कहने का मतलब ये था कि अगरचे आज हम आजमाइश में हैं, अंजाम ये होगा कि अल्लाह अपने नबी को गालिब करेंगे और दीन कामयाब होगा, इसलिए हम तो अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ऐसे खबीस आदमी था, आगे से कहने लगा कि तुम मेरे पास अगर कर्ज़ा लेना चाहते हो कोई रहन तो रखो मेरे पास, इरहनूनी गिरवी रखना।
انہوں نے کہا تم ایو شیء ترید، تم کیا چاہتے ہو، کیا گروی رکھے تمہارے پاس؟ کہنے لگا ارہنونی نساءکم، اپنی بیویاں میرے پاس گروی رکھوا دو۔ انہوں نے آگے سے کہا، اب غصے تو نہیں ہو سکتے تھے، آخر قتل بھی تو کرنا ہے اس کو آگے سے بہترین انداز سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنی بیویاں کیسے رہن رکھوا سکتے ہیں؟ انت اجمل العرب، آپ عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہماری بیویاں آپ پر فریفتہ ہو گئیں تو ہم کیا کریں؟ اس نے آگے سے کہا ارہنونی ابناءکم، اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھوا دو۔ کہنے لگے اللہ کے بندے، ہم نے اگر اپنے بچے تمہارے پاس گروی رکھوا دیے، کل کو یہ جوان ہو کے لڑیں گے میدانوں میں، لوگ کہیں گے تم تو وہی ہو جن کو 1 درہم کے بدلے میں رہن رکھا گیا تھا، یہ تو ہمارے لیے عار ہے۔ اس نے کہا پھر چلو ایسا کرو کہ چند ہتھیار میرے پاس گروی رکھوا دو، اور یہی وہ چاہتے تھے، ہتھیار رکھوا دو ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہتھیار کب رکھیں؟ کہتے شام کے وقت ہم آئیں گے ہتھیار رکھوانے کے لیے۔ شام کے وقت یہ گئے ہتھیار رکھوانے کے لیے، اور جب وہاں گئے کعب بن اشرف اوپر صحن میں سے آیا، اس کی بیوی کہنے لگی نہ جاؤ، مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے اپنے ہی ہیں، میرے جیسے ہی۔ نیچے گیا، اور جب یہ گیا نا، اس کے جسم سے خوشبو پھیل رہی، اس کے جسم سے بہت زیادہ خوشبو باہر نکل رہی۔ صحابی محمد ابن مسلمہ کہنے لگے کیا بات ہے آپ کی خوشبو کی، کیسی بہترین خوشبو۔ اب یہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے نا، جب بندے کی تعریف ہو جائے تھوڑی سی، چاہے جھوٹی سچی، بندہ بڑا کمزور ہے، ایسے ہی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہے جو ہر وقت خوشبو میں رہتی۔ انہوں نے کہا اچھا، کہتے اگر اجازت ہو تو خوشبو سونگھ سکتے ہیں ہم؟ انہوں نے کہا سونگھ لو۔ کہتے جناب آپ کے سر سے بڑی خوشبو آ رہی، ہم سر سے خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں۔ سر سے خوشبو سونگھی، صحابہ سے کہا کہ تم بھی اس کے سر کی خوشبو سونگھو، اور صحابہ کو پہلے سے بتا چکے تھے کہ جب میں اس کے سر کی خوشبو سونگھتے ہوئے اس کے بالوں کو اچھی طرح گرفت کر لوں، تم اس بدماش کا سر جو ہے تن سے جدا کر دینا۔ اور جب اس کو جا کے اس کے پاس گئے، خوشبو سونگھنے لگے، اس کے بالوں کو زبردستی پکڑا، زور سے پکڑا۔ دوسرے صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے اس ایک بے ایمان کو ختم فرمایا۔ یوں کعب بن اشرف یہودی، اس کا کام اللہ نے تمام فرمایا۔ ایک یہودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسی طرح جو ہے جگہ جگہ ہجو کرتا، سلام بن ابی الحقیق، یہ بھی بخاری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھئی اس کو سلام کو کون تمام کرے؟ عبداللہ بن عتیق صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں ہوں، میں اس کا کام تمام کروں۔ انہوں نے کیا تدبیر اپنائی کہ رات کے وقت ان کے خیمے کے پاس جا کے، قلعے کے پاس جا کے ٹھہر گئے۔ جب جانور سارے قلعے کے اندر چلے گئے تو رات کے وقت قلعے کے دروازے بند ہونے والے تھے، یہ صحابی قلعے کے پاس جا کے چادر اپنے اوپر اوڑھ کے ایسے بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے۔ وہ قلعے کا جو دروان تھا کہنے لگا او بھائی جلدی اندر جاؤ ورنہ میں قلعے کا دروازہ بند کر دوں۔ اور صحابی اندر چلے گئے قلعے کے، اور باقی صحابہ باہر بیٹھے ہوئے۔
جب اندر گئے استبل میں چھپ گئے، اس نے چابیاں اٹھائیں، تالے لگا دیے اور چابیاں اٹھا کے ایک کھونٹے پہ لٹکا دی، اور رات کو اوپر جو ہے قصہ گوئی، باتیں آپس میں گپیں شروع ہو گئیں۔ جب جانے والے چلے گئے باتیں ساری ختم ہو گئیں، وہ صحابی نے چابیاں اٹھائیں، دروازے کھولتے چلے گئے، دروازے بند کرتے رہے کہ اگر شور ہو تو کسی کو پتہ نہ چلے، اور اندھیرے میں چھت پہ پہنچے۔ اب کہتے مجھے نظر نہ آئے اندھیرے میں کہ رافع کون ہے، اس کی بیوی کون۔ میں نے آواز دی کہ ابو رافع۔ اس نے آگے سے کہا کون؟ جس طرف سے آواز آئی میں نے اس طرف تلوار ماری، جب تلوار ماری تو میری تلوار کا ضرب بیکار چلا گیا، اس پہ لگی نہیں۔ کہتے میں کمرے سے باہر نکلا اور ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اپنی آواز بدلی اور آواز بدل کے کہا کہ رافع کیا ہو گیا، شور آیا تھا۔ رافع نے سمجھا کوئی میرا سپاہی آ گیا۔ کیا ہوا؟ شور ہوا تھا۔ رافع نے کہا تجھے تیری ماں گم کرے، مجھے کوئی بندہ یہاں ابھی قتل کر چلا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ جہاں سے آواز آئی صحابی نے پورے زور سے وہاں تلوار ماری اور تلوار اس کے کندھے پہ لگی، یہ نیچے گرا، اس کے سینے پہ چڑھ کے زور سے تلوار دبائی اور اس کی کمر سے پار نکل گئی، اور اللہ کے نام پہ وہاں سے فوراً نکل آئے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے۔ رستے میں سیڑھی سے اترتے ہوئے اندھیرا تھا، سمجھے سیڑھی مکمل ہو گئی، لیکن سیڑھی ابھی باقی تھی کہ اوپر سے نیچے گرے، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ پنڈلی پہ اپنی پگڑی اتاری اور کپڑا لے کے پنڈلی کو باندھ دیا۔ کہنے لگے اس بے ایمان کو قتل کرنے کی اتنی خوشی تھی کہ مجھے اپنی تکلیف کا احساس ہی نہیں رہا، اور میں اپنے پٹی باندھ کے آگے چلا، اور جا کے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی انتظار کرو، جب تک یہ اعلان نہیں ہو جاتا کہ سلام بن ابی الحقیق قتل ہو گیا، اس وقت تک میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ انتظار کیا، اور جب یہ اعلان ہو گیا کہ سلام بن ابی الحقیق قتل کر دیا گیا، اس وقت اٹھے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا تم مبارک لوگ ہو۔ اللہ کے محبوب نے بڑی دعائیں دی۔ آپ کہو گے مفتی صاحب نے آج پتہ نہیں کون سا موضوع چھیڑ لیے۔ یہ میرے دوستو اس لیے یہ بیچ میں باتیں سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ بھی مقاصد سے خالی نہیں۔ یہ آج بڑے آ جاتے ہیں ہمدرد قسم کے لوگ، اجی اختلاف کسی سے نہیں ہونا چاہیے، یہودی ہے تو بھی سینے سے لگاؤ، عیسائی ہے تو بھی سینے سے لگاؤ، قادیانی ہے تو بھی سینے سے لگاؤ، انسانیت ہونی چاہیے، مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نعرہ غیر مسلموں سے تمہارے اندر آئے، مستشرقین سے آئے، لبرلزم قسم کے لوگوں سے آئے، ورنہ اہل ایمان کے دل میں دو شرطیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے یہاں محبت ہو، وہاں اس طرح کے بے ایمانوں کی نفرت بھی ہو۔ یہ نہیں ہے میں ادھر بھی ہوں میں ادھر بھی ہوں، یہاں بھی وہاں بھی۔ اللہ کے محبوب نے صاف کہا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور میرا دین میرا ہے، یہ نہیں میرا دین بھی تمہارا دین بھی۔ قادیانیوں کے ساتھ معاملات کرنا بالکل ناجائز اور حرام، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ قادیانیت سے علاج کروانا ناجائز اور حرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنان دین کو معاف کیا، پر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جو میرے نبی کی توہین کرنے والے۔ اور قادیانیت سے زیادہ توہین کرنے والا کون ہے؟ جو یہ کہے کہ میرے نبی کے بعد بھی نبی ہے، یہ نبی کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟
ابھی چند دن پہلے ایک آدمی نے نئی شوشہ چھوڑ دی۔ ایک قادیانی وہ ہوتا ہے جو پیدائشی ہو، ایک قادیانی وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو، پھر قادیانی ہو جائے۔ جو پیدائشی قادیانی ہے اس سے آپ معاملات کر سکتے ہیں، جو مسلمان ہونے کے بعد قادیانی ہو جائے اس سے معاملات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا پتہ نہیں حضرت صاحب کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں یہ بات، نہیں دو قسمیں نکال دی۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، کوئی احمدی ہو، کوئی کسی بھی لاہوری گروپ کا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، میرے دوستو صحابہ کرام کا ایمان دیکھو کہ اللہ کے محبوب کی ہجو کہنے والوں کو صحابہ نے چھوڑا نہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے کہ نہیں، جو اللہ کے محبوب کا نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بس یہ ہے ایمان۔ ایک عورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی۔ بدر میں اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے، پیچھے سے اس عورت نے پھر اللہ کے محبوب کی گستاخی میں چند اشعار کہے۔ صحابی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی بدر سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو تیرا کام میں پورا کروں۔ صحابی نبینا تھے، نبینا صحابی حضور کو بتائے بغیر تلوار لے کے رات کو گئے، گھر چلے گئے، اور گھر پہنچ کے انہوں نے تلاش کیا، بچوں کو سائیڈ پہ کیا، عورت کے سینے پہ تلوار رکھ کے پار کر دی کہ جو اللہ کے محبوب کی نہیں وہ ہماری نہیں۔ اور پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز پہ بتایا، اللہ کے نبی آپ کا شیر آج کام تمام کر کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی غیب میں مدد کرنے والا کون ہے تو اس صحابی رسول کو دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب کہنے لگے کیا بات ہے نبینا صحابی کی، کتنا بڑا کام کر گیا۔ آپ نے فرمایا عمر ان کو نبینا نہ کہو، یہ دل کے بینا ہیں، یہ دل کے بینا ہیں۔ البتہ ایک بات ضرور کہیں کہ کسی پہ گستاخی کا الزام لگانے سے پہلے علماء اور مفتیان کرام سے اس کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے۔ مستند مفتیان کرام فتویٰ دے کہ ہاں یہ گستاخی ہے تب اقدام کرنا چاہیے، ورنہ اللہ معاف فرمائے آج ذاتی لڑائی جھگڑوں کو بھی آدمی مذہبی نام دے کے قتل کر دیتے، کہتے ہیں گستاخی کر دی۔ کتنے کیس ہمارے ملک میں ہو چکے ہیں۔ ایک سری لنکن کو آگ میں جلا دیا لوگوں نے کہ اس نے گستاخی رسول کی، حالانکہ جب تحقیق کی گئی اس بیچارے نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ تو اگر کوئی اپنی ذاتیات کو نشانہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مذہبی کھلواڑ کر رہے، دراصل یہ بھی گستاخ، اس لیے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت۔ تو بہرحال یہ بدر کے بعد چند واقعات یوں رونما ہوئے۔ اب ادھر سے مکہ المکرمہ والوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ چلو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بدلہ لیں گے۔ ابو سفیان بن حرب فتح مکہ پہ اسلام لے آئے۔ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک غسل نہیں کروں گا جب تک میں بدلہ نہیں لوں۔ اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کے مدینہ منورہ میں گئے۔ 3 میل کے فاصلے پر کھیتوں میں، کھجوروں کے باغات میں چند لوگ کام کر رہے تھے، 2 صحابی تھے، ان کو قتل کر کے خوش ہو کے واپس چلے گئے کہ لو جی مدینے والوں سے ہم بدلہ لے کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے پیچھا کیا لیکن وہ اپنے ستو سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس کو عربی میں غزوہ سویق کہتے ہیں کہ ستو والا غزوہ، یہ بھی درمیان میں ہوا۔ اب یہ پوری تیاری کہ اب ہم نے بدلہ لینے،
اینٹ سے اینٹ بجانی۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جتنا مال و دولت بدر کے میدان سے ابو سفیان بچا کے لے کے گئے تھے، انہوں نے کہا اس کا اصل سرمایہ تو تقسیم کر دو، اس کا جو پرافٹ ہے یہ ہم اللہ کے نبی کے خلاف استعمال کریں، ہم لڑیں۔ اس سارے کو اکٹھا کر کے انہوں نے بھرپور تیاری کی، 3000 لوگ تیار کیے اللہ کے محبوب سے لڑنے کے لیے، جس میں 700 تو ایسے تھے جو زیرہ پوش تھے، 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے، 3000 افراد تھے، ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے۔ سن 3 ہجری شوال کا مہینہ تھا، بدر 2 ہجری رمضان المبارک میں ہوئی۔ اب یہ شوال 3 ہجری تھی کہ عرب پوری تیاری کے ساتھ نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے نبی مکہ المکرمہ سے ایک بہت بڑا لشکر آپ کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کے آپ نے مشورہ کیا کہ بھئی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی رائے یہ بنی کہ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ ہمیں مدینے میں رہ کے لڑنا چاہیے، کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ ہمیں مدینے سے باہر جا کے لڑنا چاہیے، مدینۃ المنورہ میں نہ لڑیں۔ اور جو لوگ یہ رائے دے رہے تھے کہ مدینے سے باہر جا کے لڑیں، وہ اس وجہ سے دے رہے تھے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بدر میں ہمیں شہادت نہیں ملی، ہم احد میں شہید ہو جائیں، ہم اللہ کے رستے میں شہادت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت حمزہ میرے نبی کے چچا کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں آج کے بعد اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں مدینے سے باہر نکل کے اپنی تلوار کا مزہ دشمنوں کو چکھا نہ دوں۔ ایک اور صحابی کہنے لگے، حضور ہمیں جنت سے محروم نہ کریں۔ کیا شوق تھا یار شہادت، اے اللہ کے نبی ہمیں جنت سے محروم نہ کرے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تیرے جنت میں جانے کی دلیل کیا ہے؟ صحابی کہنے لگے، میری دلیل یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صحابی احد کے میدان میں شہید ہو گئے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت دکھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، آپ کو اللہ نے خواب دکھایا۔ خواب میں آپ نے کیا دیکھا کہ آپ ایک بند کمرے میں اور آپ کے پاس تلوار ہے، آپ نے یوں تلوار چلائی، تلوار کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، آپ نے پھر تلوار پکڑ کے چلائی تو تلوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو مجھے قلعہ مضبوط چیز نظر آئی یہ بتاتی ہے کہ مدینہ منورہ مضبوط ہے، اور یہ جو تلوار کا چلنا بتاتا ہے کہ میرے صحابہ کی شہادتیں ہوں گی، اور یہ پھر تلوار کا چلنا بتاتا ہے کہ احد کے بعد اللہ مسلمانوں کو مضبوط کر دیں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا جیسا خواب آپ نے دیکھا، اور اللہ کے محبوب کا نبیوں کا خواب تو سچ ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کی رائے کثرت سے یہ ہوئی کہ نہیں اللہ کے نبی ہم نے تو باہر نکل کے لڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس جمع کیا، جمع کر کے مشورہ کیا۔ آپ زرہ پہن کے تلوار ہاتھ میں لے کے عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن حجرے سے باہر نکلے۔ صحابہ نے آپ کو دیکھا، صحابہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اوہو ہمیں اللہ کے نبی کو اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، حضور مدینے میں رہ کے لڑنا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے اللہ کے نبی مدینے سے باہر جا رہے ہوں۔ کہنے لگے حضور ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے اپنی رائے پہ اصرار کیا، آپ اگر چاہیں مدینے میں رہ کے لڑیں، آپ چاہیں تو مدینے سے باہر جا کے لڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ نبی جب ہتھیار پہن لے
تو دشمن سے لڑے بغیر ہتھیار اتار دے، یہ نبی کی شان نہیں۔ نبی دلیر ہوتے، غیرت مند ہوتے، شجاع ہوتے۔ اب میں نے ہتھیار پہن لیے، اب چلو۔ آپ مدینہ منورہ سے نکلے، 3 میل کے فاصلے پر تو احد پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے احد پہاڑ کے پاس پہنچ گئے۔ ادھر سے کافروں کا لشکر بھی احد پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ ابو جہل کا اور ان کا بدلہ لینے کے لیے ابو جہل کا، اکرمہ بن ابی جہل، امیہ کا بدلہ لینے کے لیے صفوان بن امیہ، حنظلہ کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان بن حرب۔ آج خون کے جذبات کے اندر کہ آج ہم نے بدلہ لینے۔ جب احد کے میدان میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر کو ترتیب دینے لگے کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق آدمی کہنے لگا، حضور آپ نے تو ہماری بات مانی نہیں، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مدینے میں رہ کے لڑیں، آپ کہتے ہیں کہ مدینے سے باہر لڑنا چاہیے، آپ تو ہمیں مروانا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ بات کہہ کے اپنے 300 آدمیوں کو واپس لے کر چلا گیا۔ حضور کے قافلے میں 1000 تعداد تھی، اب 700 رہ گئی۔ 2 قبیلے اور تھے، ان کے دل میں بھی یہ بات آئی، لیکن وہ سچے قبیلے تھے، قرآن ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی واپس چلے جانا چاہیے، پر اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے کہ اگر نبی کے ساتھ مر بھی گئے تو شہادت مل جائے گی، نہ مرے تو اللہ غازی بنائیں گے، ہمیں لڑنا چاہیے۔ یہ 700 کے قافلے میں سے آپ نے 50 صحابہ الگ کیے، 50۔ آپ نے فرمایا تم یہ 50 جو ہے یہ جبل رومات، جو لوگ احد کے میدان میں گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پہ اکثر حاجی حضرات چڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید علم نہیں ہوتا کہ اس پہاڑی پہ چڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ چھوٹی پہاڑی وہ ہے جس کو جبل رومات کہتے ہیں، جس پہ آپ نے 50 صحابہ کا دستہ کھڑا کیا تھا، عبداللہ بن جبیر کو ان کا امیر بنایا تھا کہ تم 50 صحابہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، ہم مدینے کی جانب منہ کرتے ہیں، احد کی جانب پشت کرتے ہیں اور ہم لڑیں گے۔ تم لوگوں کو خیال رکھنا کہ تم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ، اگرچہ تمہیں پتہ چلے ہم غالب آ گئے پھر بھی نہیں، تمہیں پتہ لگے ہم مغلوب ہو گئے پھر بھی نہیں، تمہیں پتہ چلے ہم مال غنیمت اکٹھی کر رہے ہیں پھر بھی نہیں۔ آپ نے اتنی تاکید سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ 50 صحابہ کا دستہ آپ نے اوپر بھیجا احد کے میدان میں۔ اب یہ سارا قصہ تو احد کا اگلے جمعے میں ہوگا، وقت کم ہے، صرف اس احد کے واقعے میں سے ایک بات سنا کے ختم کرتے۔ اس احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا من احق بالسیف، میری اس تلوار کا حق کون ادا کرے؟ صحابہ کھڑے ہو، اللہ کے محبوب میں مختلف صحابہ نے ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے فرمایا میری اس تلوار کا حق یہ ہے کہ یہ کافروں کی گردنیں اڑائے، کسی عورت کے اوپر نہ پڑے، کسی بچے کا قتل نہ کرے اور کافروں کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرے، یہ چلتی رہے جب تک یہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی تلوار کا حق میں ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو دجانہ ہے جو میری تلوار کا حق ادا کریں۔ آپ نے یہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی۔ یہ سمجھنا ہے، میں نے آخر پہ اس صحابی کی ایک بات کرنی جو جمعے کے بیان کا مقصد ہوگا، جو آپ لوگوں نے لے کے جانی، وہ بات کا وزن سمجھ آئے گا اگر اس صحابی کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو سمجھ آئے گی۔ ابو دجانہ صحابہ میں گنے چنے افراد ہیں وہ جو بدر سے لے کر
فتح مکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں لڑے ہوں، وہ سینکڑوں صحابہ میں سے تھوڑے سے، ان صحابہ میں سے ایک ہے ابو دجانہ، بدر میں حضور کے ساتھ، احد میں اللہ کے نبی کے ساتھ، خندق کے معرکے میں حضور کے ساتھ، صلح حدیبیہ پہ حضور کے ساتھ، فتح مکہ پہ اللہ کے محبوب کے ساتھ، غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی کے ساتھ، سارے غزوات لڑے، یہاں تک کہ جنگ یمامہ کے اندر جا کر شہید ہوئے ابو دجانہ۔ حالانکہ کتنے بڑے صحابی ہیں کہ آپ نے احد کے میدان میں یہ کہا کہ میری تلوار کا حق ابو دجانہ ادا کریں گے۔ ابو دجانہ نے تلوار پکڑی، حضرت زبیر بن عوام پاس کھڑے ہوئے تھے، میرے نبی کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، بہت شجاع دلیر آدمی ہیں، کہتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ کے نبی کی پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں ابو دجانہ سے زیادہ دلیر ہوں، پر اللہ کے نبی نے ابو دجانہ کو تلوار کیوں دی؟ کہتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج میں میدان میں ابو دجانہ کو دیکھوں گا کہ یہ تلوار سے لڑتے کیسے۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی، اشعار پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، انا الذی عاہدنی خلیلی، انا الذی عاہدنی خلیلی، میں ہوں وہ جس نے اپنے محبوب سے آج وعدہ کیا ہے کہ میں صف اول میں لڑوں گا، میں دشمنوں کی صفیں بچھاڑ کے رکھ دوں گا۔ ابو دجانہ نے تلوار چلانی شروع کی، پوری کی پوری صف چیرتے ہوئے آخر پہ چلے گئے۔ ہندہ آخر پہ اشعار پڑھ رہی۔ یہ احد کے میدان میں مشرکین 15 عورتوں کو لے کے آئے جو پیچھے سے اشعار پڑھ پڑھ کے کہتی تھی آگے بڑھو، ان تقبلوا نعانکی ونمشی علی النمارقی وتدبروا علی النفارقی فراق غیر وامکی، تم آگے بڑھو، اگر تم آگے بڑھ کے فاتح بن کے آؤ گے ہم تمہارے لیے پھولوں کے بستر بچھائیں گی، اگر تم پیچھے آؤ گی ہم تمہیں ساری زندگی کے لیے چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ ہندہ پیچھے سے یہ کھڑی اشعار پڑھ رہی، آپ لڑتے 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 ہندہ تک پہنچے اور اپنی تلوار یوں اٹھا کے ہندہ کے سر پہ رکھی اور پھر فوراً تلوار کو واپس لے آئے۔ زبیر بن عوام کہنے لگے دجانہ یہ کیا کیا، موقع تھا تلوار سے کام تمام کر دیتے۔ کہنے لگے جب میں نے یوں تلوار رکھی میرے دل میں فوراً خیال آیا نہیں نہیں یہ تلوار مصطفیٰ ہے جو عورتوں پہ نہیں چلا کرتی، یہ تلوار مصطفیٰ ہے جو عورتوں پہ نہیں چلا کرتی، میں اس لیے فوراً تلوار واپس لے آیا۔ ابو دجانہ پلٹے، سامنے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا مشرک، وہ پورے ہتھیاروں سے لیس زرہ پہنی ہوئی، ٹوپی ہاتھ میں لی ہوئی۔ میں نے کہا کاش ابو دجانہ کا آج اس پہلوان سے مقابلہ ہو، پھر میں دیکھتا ہوں ابو دجانہ کتنا دلیر ہے۔ کہتے میں نے دیکھا وہ ہاتھی جیسا قد آور آدمی ابو دجانہ کے سامنے آیا، یوں پلٹ کے ابو دجانہ نے وار کیا، اس کے کندھے پہ لگا، اس کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دی۔ میں ہوں ابو دجانہ، یہ اتنے دلیر شجاع بہادر آدمی احد میں لڑنے والے۔ بدر میں لڑنے والوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بدری صحابہ کو سارے صحابہ میں سے چن لیا اور فرمایا کہ اے بدر والو تم جو چاہے کرو، میں نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے۔ احد میں لڑے، احد کے تذکرے قرآن میں، خندق میں لڑے، حدیبیہ کے موقع پہ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جو حدیبیہ میں شریک تھے اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ میرے دوستو یہ صحابی جو فضائل کے اعتبار سے ابو دجانہ اتنی قد آور شخصیت ہے، یہ ایک جملہ کہہ رہی ہے جس کو سمجھانے کے لیے میں نے اتنی بڑی تقریر کی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ارجا عملی عند اللہ، اللہ کے ہاں جس عمل پہ میری بخشش کی امید ہے،
میرا ایک عمل ایسا ہے جس پہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے ہاں میری بخشش ہو جائے۔ بتا دوں آپ کو، جس ایک عمل پہ اللہ کے ہاں میری بخشش ہو جائے، وہ عمل کیا ہے؟ بدر کی لڑائی نہیں، احد کا معرکہ نہیں، خندق کا معرکہ نہیں، حنین کی لڑائی نہیں، فتح مکہ میں شرکت نہیں، تبوک پہ جانا نہیں۔ کیا ہے وہ عمل؟ فرمایا ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہیں دیے، میں نے آج تک کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہیں پہنچایا۔ بھائیو، یہ زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اگر یہ کڑوے پن پہ آئے تو 7 سمندر سے زیادہ کڑوی ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ کے کہا کرتے تھے، ہاں یہی ہے وہ جو جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی۔ آج زبان سے کتنے سخت جملے بولتے ہیں۔ زبان کا دکھ ایسا دکھ ہے، میرے نبی کو بھی جس نے زبان سے دکھ پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کر دو، کعب بن اشرف کو قتل کر دو، یہ زبان سے مجھے دکھ پہنچاتا تھا۔ ابو رافع کو قتل کر دو، یہ زبان سے میرے خلاف اشعار کہا کرتا تھا۔ حضور رحمت للعالمین ہے۔ زبان کا وار اتنا گندا اثر ہے، اس لیے بھائیو یہ جمعے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کل شب برات گزری ہے، سب راتوں میں سب سے افضل رات ہے شب قدر کی رات، شب برات نہیں، شب قدر۔ کسی رات کو شب قدر کا موازنہ نہیں۔ رمضان المبارک میں آتی ہے، اللہ نے اپنی سب سے عظیم الشان کتاب شب قدر میں اتاری ہے، شب قدر کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کے فضائل براہ راست قرآن سے ثابت ہے۔ شب قدر میں بھی جس میں اللہ کہہ رہے ہیں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ روئے زمین پہ پاؤں رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں ملتی، اس شب قدر میں بھی اللہ تعالی ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں فرماتے، اس شب قدر میں بھی رشتہ داریاں توڑنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ آج میرے بھائیوں کتنی لڑائیاں، کتنی ناراضگیاں، کتنے جھگڑے ہمارے گھروں کے اندر، تیرا میرا جینا مرنا ختم۔ آج کے بعد تو میرا منہ نہ دیکھے، میں تیرا منہ نہ دیکھوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تو اللہ معاف فرمائے لڑائی جھگڑے مرنے کے بعد تک چلے گئے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ مرنے کے بعد میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگانا، میرا جنازہ نہ پڑھنا، میرا منہ نہ دیکھنا۔ او بھائیو توبہ کرو، استغفار کرو۔ بعض دفعہ کیا بندہ مر جاتا ہے نا، پھر بھی تو کہتے ہیں بندہ بڑا چنگا سی۔ مرنے کے بعد کسی کی تعریف کی تو کیا کی، زندگی میں تو ہزاروں عیب اس کے اندر ہمیں نظر آتے تھے۔ اس لیے بھائیو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ سب حضرات سے کہ اللہ کے واسطے اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہے، کسی سے ناراضگی ہے، محلے والوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، سگے بھائیوں سے، یہاں تک کہ آپ کی اگر اپنی بیوی سے بھی لڑائی ہے تو اللہ کے واسطے صلح کر لو بھائی، صلح کر لو۔ اللہ تعالیٰ جھکنے والے کو کبھی ذلیل نہیں کرتے، اکڑنے والے کو اللہ کبھی عزت نہیں دیتے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ اللہ کے نبی کا ضابطہ ہے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دیتے ہیں، جو اکڑتا ہے اللہ اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بھائیوں کوئی اکڑ نہیں، مرنے والا کیا اکڑے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے تعجب ہے اس انسان
इंसान पर जो 2 दफ़ा गंदी जगह से निकला हो फिर भी तकब्बुर करे, ये गंदी जगह से आया है, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, कीड़े इसको खा जाएंगे, मिट्टी में दफना दिया जाएगा। और भाइयों, इसी दुनिया में हर एक को मना के जाओ, जब हमारा जनाजा उठे, हमारा दुनिया से जाने का वक़्त आए, तो कोई ऐसा ना हो जो खुश हो कि आज इससे जान छूट गई। हर बंदा रो रहा हो, सारी दुनिया आपके सदमे में डूब जाए कि आज हमारा भाई चला गया। जाने वाले ये कहें कि आज इसके जाने की वजह से हम यतीम हो गए, इसके जाने की वजह से आज हमारा घर खाली खाली महसूस होने लगे। भाइयों, ऐसे बने, उसके लिए आसान बात है कि हर एक को माफ़ कर दो, हर एक से सुलह कर दो, हर एक से प्यार मोहब्बत से पेश आओ। चंद मीठे बोल बोल के, चंद अच्छे जुमले बोल के नफ़रत वाली बातें बिल्कुल ख़त्म कर दें। गाली गलोच, तानो तशनी, बुरा भला, ये काफिर, वो काफिर, वो काफिर, वो फासिक, वो फाजिर, उसके पीछे नमाज नहीं होती, इसके पीछे नमाज नहीं होती, ये छोड़ दें, ये बातें छोड़ दें। बस आखिरी बात, वो आखिर दावाना करेंगे इस पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस में सुना रहा हूँ, अमल करना आपकी बात है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो आदमी हक पे होते हुए, आज लड़ाई किसकी, मैं हक पे हूँ, वो कहते मैं हक पे हूँ, फरमाया जो हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह ताला उसको जन्नत के बीच में महल अता फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।